مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 4 نومبر 2021 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں آپ کی یہاں جامع مسجد ٹنڈو محمد خان میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. گزشتہ 2-3 دنوں سے میری طبیعت پر کوئی ایسے جادو کے اثرات ہیں کہ باتیں کروں تو مجھ سے ہوتی ہیں، گپ شپ لگاؤں تو مجھ سے ہوتی ہے، جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو زبان بند ہو جاتی ہے. میں نے رات بھی کہا تھا کہ ہماری گفتگو صرف پاکستان میں نہیں سنائی دیتی، یہ ہندوستان میں بھی چلتی ہے، ایران میں بھی چلتی ہے، اسرائیل میں بھی چلتی ہے. تو دشمن کا وار کہیں سے ہوتا ہے، لیکن اب الحمدللہ میری طبیعت میں ریکوری ہے. میں نے مسافے ایسے نہیں چھوڑے، ملنے میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کسی بندے کی گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہو نا اور مجھ سے ہاتھ ملا لے، میری طبیعت بگڑ جائے گی. میں اس وجہ سے آپ حضرات سے صرف سلام پہ اتفاق کیا ہے. بس دعا کریں، بلکہ درود پاک اس نیت سے پڑھیں کہ میں چند باتیں کہہ پاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستو، اصلاح معاشرہ یہ 2 لفظ ہیں. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، معاشرے کا معنی ہے جس جگہ ہم رہتے ہیں. تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کھانے کے نہیں بلکہ حقوق دینے کی بات کریں گے. اور معاشرہ عشرہ سے نکلا ہے. عشرہ عشر اس کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، یعنی ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے اپنے دل میں 10 گنا احترام رکھے تو وہ معاشرہ ہے. اور جہاں یہ نہ ہو وہاں جنگل کا قانون ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے. جنگل میں جانور ایک دوسرے کا کیا احترام کرتے ہیں؟ جنگل میں جانوروں کے اندر ماں بہن کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ جنگل میں جانوروں کے اندر حلال و حرام کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جانوروں کے اندر عبادات کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ سیم چلتا ہے. اگر ہم بھی اسی طرح میں رہیں، نہ عبادات کا معاملہ ہو، نہ حلال و حرام کا پتہ ہو، نہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا مسئلہ ہو، تو وہاں اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتی، وہ جنگل کے قوانین ہیں. تو اصلاح معاشرہ تب ہوگی جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہم شریعت اسلامیہ کو اپنائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو اصلاح معاشرہ ہے. مثلا تعلیمات کو کیسے اپنائیں؟ تو میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں حقوق اللہ بھی بتائے ہیں اور حقوق العباد بھی بتائے ہیں. اگر ہم حقوق اللہ کی پیروی کر لیں، حقوق العباد کے معاملات ٹھیک کر لیں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے حالات سنورتے ہماری آنکھیں دیکھیں گی اور ہمارے ماحول میں یہ بالکل مسئلہ ٹھیک ہوگا. بس بنیادی بات یہ ہے، آج ہم صرف حق لینے کی بات نہ کریں، حق دینے کی بھی بات کریں. اصلاح معاشرہ شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں.
سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، سب سے پہلے اپنے معاملات سے شروع کریں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ اپنی بنیادی طور پہ کریں۔ مثلا میں اپنی ذات میں دیکھوں، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہوں؟ دیکھیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کرو، تو تب جا کر اصلاح معاشرہ ممکن ہے۔ آج یوں نہیں ہے، آج جس بندے کا جو داؤ چلتا ہے، جس بندے کا جو معاملہ چلتا ہے، جس آدمی کی جو ترتیب چلتی ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے، وہ اپنا گھاؤ لگانے پر تیار بیٹھا ہے، اپنے معاملات چلانے پہ تیار بیٹھا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، پنچر لگانے والا ہے نا، کتنی چھوٹی سی اس کی دکان ہے، کوئی کروڑوں کی آمدنی نہیں ہے، کوئی لاکھوں کے انویسٹمنٹ نہیں ہے، چند روپوں کی بات ہے، لیکن آج اگر اس کا بھی بس چلے تو وہ بھی بندے کو کاٹنے میں کمی نہیں کرے گا۔ اس طرح کچھ بیچنے والا، کوئی ریڑھی پہ چلنے والا ہے، اس کا بھی بس چلے تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک پنچر کی دکان پہ ہمارے دوست گئے اور ایک ٹائر دیا، کہا بھائی اس کے دو ایک پنچر ہوں گے، ذرا دیکھ لینا کتنے ہیں، اس کو لگا لو، پھر جتنے ہوں گے اس ترتیب سے ہمیں بتانا، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے، ہم تھوڑے کام پہ جاتے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ واپس آئے تو اس نے کہا جی 6 پنچر تھے، میں نے لگا دیے، بس آپ 5 کے پیسے دے دو۔ ان نے 5 کے پیسے دیے اور ساتھ کہا کہ بھائی یہ ٹائر ہم نیا خرید کے لا رہے ہیں، صرف تیری دیانتداری چیک کرنے کے لیے کہ کوئی کتنا سچا مسلمان ہے۔ سارا جھوٹ تھا، ایک پنچر بھی نہیں تھا۔ ہم کیسے اصلاح معاشرہ کی بات کریں جہاں حالات یہ ہو؟ آج تاجر سیب کی پیٹی بیچتا ہے، اوپر اچھے سیب ہے، نیچے برے سیب رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2 نمبری میں تم باز نہیں آؤ گے تو آگے کیا چلے گا؟ میں مدینہ طیبہ میں تھا، میرے ساتھ میری پہلی دونوں گھر والیاں تھیں۔ ہم مسجد قباء گئے نوافل پڑھنے، وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے عالیہ نے کہا کہ اس سے کھجور خرید لیں، یہ اجوا کھجور ہے، بہت اچھی دے رہا ہے، اس سے لے لیں۔ اس نے ہمیں کہا میں ڈبے میں دے دوں؟ ہم نے کہا جی دے دیں۔ انہیں ڈبے پیک ہمیں دے دیے۔ میں نے گاڑی میں چیک کیے تو اوپر بہت اچھی اچھی کھجوریں، نیچے بالکل کسی کام کی بھی نہیں اور وہ اجوا بھی نہیں ہے۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا شہر ہے، اور اس میں کام پلیت بندہ کر رہا ہے۔ ہم وہاں جا کر بھی یہ عالم رکھیں۔ طواف کے دوران لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کیوں کٹتی ہیں؟ وجہ آپ اور ہم بزنس کی نیت سے وہاں گئے ہوئے ہیں کہ آج میری دہاڑی کتنی لگی ہے، ہمارا اصلاح معاشرہ کیسے ہو؟ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور میرے دوستو، جب ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے، ما یحب لنفسہ کا معاملہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آگے معاملہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس ترتیب پہ چلیں گے تو پھر دوسرے کے دلوں میں بھی احترام ہوگا۔ آج ہم نے اصلاح معاشرہ کیا سمجھی ہے؟ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ اکثر بندے دنیا کے اس غرے اور تکبر میں 24 گھنٹے گزار جاتے ہیں کہ اس نے سلام نہیں کیا تو میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ اچھا بھائی تو کر لے، کہیں گے جی نہیں میں کروں گا، میں نیچا نظر آؤں گا، میں کروں گا، میں چھوٹا نظر آؤں گا، میں کروں گا، لوگ سمجھیں گے اس کو لالچ ہے مجھ سے۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے مسلمان کو سلام ضرور کرو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے نہیں کیا تو کر لے۔ ہم آدھی دن اپنا آدھی زندگی اس تکبر میں گزار جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے، اور پھر کیا کہیں گے ہم بہت اچھے ہیں، کیوں؟ یہ میرے ساتھ اچھا ہے۔ بھئی یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ تیرے ساتھ بے وفائی کرتا تو پھر بھی اچھا رہتا، یہ ہوتا ہے اچھا۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے تصل من قطعک، کیا معنی؟ جو تجھ سے توڑ رہا ہو تو جوڑ، توتی من حرمک، جو تجھے محروم کر رہا ہو تو دینے والا بن، تعفو عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کرنے والا بن۔ جو میرے ساتھ اچھائی کرے میں اچھائی کروں، جو میرے ساتھ جوڑے میں جوڑوں، جو میرے ساتھ پیار کرے میں کروں۔ یہ کون سی اصلاح معاشرہ ہے؟ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ تو بھائی اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی برائی پر بھی اچھائی کا پردہ رکھنا ہے۔
میں نے بہت عجیب طوروں پہ دیکھا ہے، کچھ لوگ جوڑتے جوڑتے خود کو توڑ بیٹھتے ہیں، اور کچھ جوڑنے میں اپنی حیثیتیں کھو بیٹھتے ہیں، کوئی توڑنے میں کمی نہیں رکھتے۔ یوں نہیں ہے، آپ ایک رسی رکھیں، اگر وہ کھینچے تو آپ چھوڑ دیں، اور وہ چھوڑے تو آپ کھینچ لیں، معاملہ برابر رکھیں۔ والحرب سجال بین اللہ، اس ترتیب پہ بندہ چلے تو اصلاح معاشرہ ہے۔ اچھا، پھر اصلاح معاشرہ میں ہم نے اپنی انائیں بنائی ہوئی ہیں، انائیں ہماری انا ہے، اس پر بس یہ ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہے۔ اکثر معاشرے کے مسائل حل اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ بیوی میرے سامنے اونچا بولتی ہے، اسی لیے میں اس کی بات نہیں مانتا، اور وہ رو رہی ہے، اور یہ ترم خان بنا ہوا ہے، اور یہ انا کے درجے میں بیٹھے ہے۔ حالانکہ بے وقوف کو پتہ ہوتا تو یہ انا نہ رکھتا، کیونکہ مرد کی خوبصورتی آنکھوں دیکھنے میں ہے، اور عورت کا عزت اور احترام اس کے کان سننے میں ہے۔ مرد اس خاتون کو اچھا کہے گا جو اسے اچھا دکھے گی، اور عورت اس مرد کو اچھا کہے گی جس کے منہ سے اپنے لیے اچھائی سنے گی۔ مرد آنکھ سے دیکھتا ہے، عورت کان سے دیکھتی ہے۔ تو اپنی بیوی کی تعریف کر لیتا، اس کی اچھائی کے معاملات بیان کر لیتا تو باتیں ٹھیک ہو جاتی۔ ہم نے بھی یہ سمجھا ہے کہ عورت بھی اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے جیسے مرد اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دیکھتے تو دونوں آنکھ سے ہیں، لیکن ایک کو کان سے توجہ چاہیے اور ایک کو آنکھ کے معاملات چاہیے۔ تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ ہم نے یہاں حقوق کھا لیے، ایسے اپنی ماں کے ساتھ ہے، ایسے اپنے باپ کے ساتھ ہے، مفت کے تعلقات توڑے ہوئے کہ میرا ابا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اوے بے وقوف بیٹے، جب تو نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ تیرا ابا تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ میرا ابا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس دن تو سوچے گا کہ کاش میرے ابے کی بات میں مان لیتا۔ بڑی حیرانگی کا معاملہ۔ لوگ ماں باپ کو غلط کہیں گے، جی میرا ابا ٹھیک نہیں ہے، اور جس نے بچپن میں تجھے اٹھا کر گود میں سلایا، جس ماں نے تیری گیلی جگہ پہ نیند کی اور تجھے سوکھی جگہ پہ سلایا، تجھے آرام دیا، اپنے آرام کو ذبح کیا، تو اسے یہ بات کہہ دے۔ اچھا، حقوق کے معاملات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ساس اور سسر کی عزت داماد پر ضروری ہے۔ اور آج کیا ہے، ساس اور سسر کی عزت تو چھوڑیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کو تما تھا تبھی تو مجھے بچی دی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل جب تیری بچی کی شادی ہوگی نا اور تیرا داماد تیری بیٹی پہ ظلم کرے گا تو پھر اس وقت بھی برداشت کر جانا۔ اسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں، ارسی کرسی کندھ ایرے تے ٹرسی، یعنی جو بھی ہوگا نا، جتنا بنیاد کا معاملہ مضبوط ہوگا اتنی دیوار ٹھیک ہوگی، اور بنیاد ٹیڑھی تو دیوار ٹیڑھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں یہی تو سمجھایا ہے، فرمایا خشت اول چون حد میں عمار کج تا سریا میروت دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ آپ نے دیوار میں ٹیڑھی رکھ دی، بنیاد ٹیڑھی ہوئی، تو سریا ستارے تک بھی دیوار کو لے جاؤ وہ ٹیڑھی بنے گی۔ تو بھائی ہم اپنے معاملات میں ٹھیک ہو جائیں، ہم اچھائی کے معاملات میں دیکھ لیں، ہم قدردانی والے بن جائیں۔ وہ برائی کرتے رہے، میں تو معاملات میں ٹھیک رہوں گا۔ اچھا، جب ہم اس طرح کی برائیوں میں آئیں گے، پھر شیطان آ کر آپ کو برائیوں پر تائید دے گا، تھپکی لگائے گا، بہت اچھا، چلو جی کیوں اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، اس نے رکھے ہیں نا بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں تو اتنا سلام عام ہوتا تھا کہ دو صحابی چل رہے ہیں، درمیان میں درخت آ جاتا، ایک دائیں سے گزرتا ایک بائیں سے، تو دونوں باہم مل کے سلام کر لیتے۔ اور ہمارے ہاں سلام کی کیا ترتیب ہے، اس نے نہیں کیا میں نہیں کرتا، اس نے نہیں کیا میں نہیں کرتی۔ مرد چھوڑو، عورتوں میں یہ بات انا میں آ گئی ہے، اس عورت نے مجھ پہ سلام کیا، یہ نہیں کیا نا میں کیوں کروں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا معنی اسے 10,000 روپیہ تحفہ دینا، اس نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں۔ تو بھائی سلام کا معنی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری طرف سے آپ محفوظ ہو۔ سلام کا معنی ہے میں اپنے نبی کے طریقے پر ہوں۔ اس کا یہی جواب ہو جائے گا کہ پلید پانی اس نے پیا تو میں نے بھی پی لیا، وہ حلال نہیں پیا تو میں نے بھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، یہ کون سی بات ہے؟ اگر یوں چلیں گے نا آپ معاشرے کے ساتھ تو پھر ناراض نہ ہونا۔ اگر کتا تمہیں کاٹ لے تو تم بھی کتے کو پکڑ کے کاٹ لینا، تو کہ اس نے چک لگایا تو میرے دانت نہیں ہے میں بھی چک لگاؤں گا، تو پھر عدلے کا بدلہ چلاتے رہو۔ یہ کون سا اصلاح معاشرہ ہے؟
کتا کاٹے گا، آپ نہیں کاٹیں گے، بھئی وہ کتا ہے میں انسان ہوں، تو بھئی اس نے سلام نہیں کیا آپ بھی نہ کریں تو فرق کیا ہوا؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جا کر معاملات آگے ٹھیک کریں۔ پھر تجارت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، باہر کے معاملات ہیں، دوستوں یاروں کی ترتیبیں، اساتذہ کی عزت ہے، مشائخ کی عزت ہے، باقی معاملات میں جس نے آپ کو سکھایا، آپ کا محسن بنا، اس کے احسان کا بدلہ بڑے اچھے طریقے سے۔ کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ چانٹا نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اصلاح معاشرہ ہوگا، یوں نہیں ہوگا تو اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ قیامت کا پیش ہونے کا منظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ آخرت کی فکر ہو تو ضرور اصلاح معاشرہ کی فکر ہوگی۔ بھائی میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، میں نے دربار الہی میں پیش ہونا ہے، اور مجھ سے میرا رب پوچھے گا، میں نے وہاں جواب دینا ہے۔ اگر یہ ذہن ہوگا پھر ظلم نہیں ہو پائے گا، پھر دوسرے کے حق نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ آج تم کسی کو فون پہ گالی نہیں دیتے، دھمکی نہیں دیتے، قتل کا خوف نہیں دلاتے۔ کیوں؟ ایجنسیز سن لیں گی، ایجنسیز کے پاس نوٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کال ریکارڈ کر لے، اس کے پاس کال ریکارڈنگ کا ڈیٹا موجود ہو اور وہ نکلوا لے تو میں پھنس جاؤں گا۔ اے اللہ نے بھی تو کال ریکارڈنگ ہماری لگا رکھی ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بڑے تیز ترین نیٹ ورک کے مالک بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت میں ہم بھی تو پھنس جائیں گے، دربار الہی میں ہمارے خلاف بھی آئی وٹنس پیش ہو جائے گا، عینی شاہد اور گواہ آئے گا، تو مجھے ادھر کا بھی تو کچھ پاس رکھ لینا چاہیے۔ جی نہیں، جب عقیدہ آخرت کا خوف نہیں ہوگا، موت کی یاد نہیں ہوگی، حساب و کتاب کے معاملات نہیں ہوں گے، تو پھر یہی چلتا رہے گا کہ دنیا میں نے کیسے چلنا ہے۔ پھر صرف دنیا نہ بابا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی بات کو بھی ماننے جاننے والے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اور آخرت کی بہتری کی بات کتنی؟ وقنا عذاب النار، ہماری دنیا آخرت یوں اچھی کر کے ہمیں جہنم کے قریب نہ جانا پڑے۔ تو یہ تب ہے جب یہ معاملہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، کسی بندے کو سزا دے رہے ہو تو یہ پہلے ذہن میں رکھو کہ یہ جرم جو اس میں ہے وہ مجھ میں تو نہیں ہے، اور اگر مجھ میں یہ خطا ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی کی جتنی امید رکھتا ہوں، کیا اسے بھی اتنی معافی کی امید کی گنجائش دیتا ہوں؟ یہ بھی تو بندہ دیکھ لے کہ یار مجھ میں تو نہیں ہے۔ عجیب معاملات ہیں۔ حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، غلام نے غلطی کی، اسے سزا دینے کے لیے یوں تھپڑ مارنے پہ تھے، یوں اٹھایا ہاتھ، اتفاق سے رسالت امام علیہ السلام اس وقت گھر میں تشریف لائے، عین یہ وہ وقت تھا جب اس کے چہرے پہ ان کا چانٹا پڑ جاتا۔ رسول اللہ نے سلام کیا تو نے کہا وعلیکم السلام، اور اپنے ہاتھ کو یہاں روک لیا۔ کہا عقبہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرا مجرم ہے، میری خطا کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، میرا نقصان کیا، کہ معاف کر دو، اور اتنی معافی کو امید رکھو جتنی اللہ سے اپنی معافی کی امید رکھے ہوئے اتنی اسے بھی گنجائش دے دو۔ تو ہم کہاں ہیں بھائی؟ معاملات کہاں ہیں؟ معاشرہ کہاں ہے؟ اور پھر میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ نے مجھے عنوان اصلاح معاشرہ دیا نا، تو آپ اب سنیں گے نا، پھر یہ مجھے جو عنوان دیتے میں تو دین کے ہر عنوان پہ الحمدللہ بات کر لیتا ہوں۔ آپ نے عنوان دیا، میں عنوان کی پابندی کر رہا ہوں۔ اصلاح معاشرہ میں آج کل خاوند اپنی بیوی کو ایک حدیث سناتا ہے، لیکن وہ حدیث اس کے گلے میں بطور دلیل فٹ ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ خاوند بیویوں کو کیا سناتے ہیں کہ بیوی خاوند کی نافرمان بنے گی تو جہنم جائے گی، ٹھیک ہے،
حدیث ہے، ہم مانتے ہیں اللہ راس والعین، سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ حدیث پوری تو سنا دے، اس حدیث کا مطلب پورا بتا دے۔ اس میں شاید بیوی کے بھی کوئی حقوق دینے کی ذمہ داری آپ کی ہو، یا اس کا معنی صرف بیوی ہے، وہ صرف آپ کے اولاد کے لیے مشین آئی ہوئی ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اصل حدیث پاک کتاب الایمان جلد اول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام عورتوں کے مجمع سے گزرے، فرمایا عورتوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ سے توجہ رکھو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ کر آیا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ کہا اس لیے کہ تم دو کام کرتی ہو اور وہ بہت برے ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم میں لعن تان جزا فضا کا بہت بڑا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ مثلا بیمار ہو جائے نا بچہ تو کہیں گے بیماری نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا تھا، اس تکلیف نے میرا منہ دیکھا تھا۔ یہ تقدیر کے خلاف بات ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 2، تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی نافرمان ہو۔ بس اس کا ترجمہ اٹھا کے ہر خاوند بیوی کو سنا دیتے ہیں، اور جو بیوی کا معاملہ بیچاری کو نہیں مانا، نہیں مطلب پتا، تو چپ کر جائے گی اور یہ اس کے حق کھا جائے گا۔ تو یہاں تکفرن الزوج نہیں ہے، خاوند کا انکار کرتی ہو، تکفرن العشیر ہے۔ عربی میں خاوند کو عام طور پہ تو زوج کہتے ہیں، زوج اور زوجہ، وائف اینڈ ہسبینڈ، لیکن یہاں عشیر کیوں کہا ہے؟ عشیر اس خاوند کو کہتے ہیں، یہ عشرہ سے نکلا ہے، معاشرے پر بات کر رہا ہوں، کہ جس کے دل میں 10 مردوں کا حوصلہ موجود ہو۔ کسی ایک بات پہ بیوی سے دل ٹوٹا تو دوسرا دل حوصلہ لگا لیا، تیسرا لگا لیا، برداشت کر لیا، برداشت، 10 مردوں کا حوصلہ اس کے دل میں ہو، یہ عشیر ہے۔ اس کی نافرمان بیوی جہنم جائے گی۔ لیکن آج کل تو بیوی کی چھوٹی سی بات پہ خاوند اٹھا کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے، یہ سمجھتے ہیں میری نافرمانی میں عورت جہنم جائے گی۔ بھول ہے اس خاوند کی، الٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں معاملات میں ہم لوگ، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ کے بیٹھے ہیں اور بیویوں پر ظلم و تشدد کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے حقوق کھا کے بیٹھے ہیں۔ بیوی کو اس کے ابا سے کوئی میراث ملے تو سانپ بن کے خاوند خود کھا جاتا ہے، ان کے حق مہر کو ہڑپ کر کے بیٹھے، انہیں دینے پہ تیار بھی نہیں ہے، اور کہے گا میری نافرمانی میں جائے گی۔ سبحان اللہ، تیرے بیٹے بڑے ہو کے تجھے بتائیں گے کہ ابا کا بیہیویئر اماں سے کیا تھا۔ تو بھائی اصلاح معاشرہ میں ہمیں اپنی فیملی سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح معاشرہ میں کوئی نہیں نظر آ رہا، یہ ہمیں نہیں بتایا، سنایا، سمجھایا جا رہا۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، عاشروہن بالمعروف، یہ قرآن کی آیت نظر نہیں آتی کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ یہ نہیں آتا، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور بیوی کو 2-4 روپے دینے میں موت پڑتی ہے، تیرا گزارا اس میں نہیں ہوتا، تم مجھ سے اور مانگ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چوتھا پارہ آخری صفحہ اٹھائیں ذرا دیکھ لیں رب کائنات کیا فرماتے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، فرمایا تم چاہو تو اپنی بیوی کو جہیز، بیوی کو حق مہر میں سونے کی ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ سونے کا ڈھیر تو چھوڑو، بیوی جو اپنا سونا اپنی ماں سے لے کر آئے اسے بھی بیچ کے خاوند اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے، اور کوئی بیوی کہے میں نہیں دیتی تو یہ اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ کوئی بیوی ہے؟ یہ یوں ہے؟ پھر اسے معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ یوں نہیں ہے بھائی، تو بقر عید کے کام تھوڑی آئے گا، تو کما نا۔ اور پھر معاشرے کی ایک لعنت ہم نے یہ بھی اپنا لی ہے کہ جہیز کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، جہیز کے ڈیمانڈ۔ بھئی جہیز دو گے؟ ایک والد اپنی بچی، اپنی جان کا ٹکڑا بھی اٹھا کے دے رہا ہے اور اپنا مال بھی تمہیں جمع کر کر کے جہیز کی شکل میں دے۔ شرم کرنی چاہیے جہیز مانگنے والوں کو، جہیز کے ڈیمانڈر کو حیا کرنی چاہیے۔ کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ تمہیں اپنا جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دے رہا ہے، یہ کم ہے کہ تم اس کا مال بھی لیتے ہو؟ بھئی بیوی تیری ہے، تو اس کو کما کے دے۔ میں نے ایک جگہ کہا تو ایک بندے نے کو 2-4 لفظ پڑے ہوئے تھے سیرت کی کتابوں کے، تو مجھے کہا مولانا سیرت النبی میں ثابت ہے جہیز دینا چاہیے۔ میں نے کہا واہ زبردست، ایکسیلنٹ، کمال کر دیا بھائی نے، کوئی حوالہ تو لایا، ہمیں بھی دکھا، کہاں حکم ہے؟ ہم بھی تیرے ہاتھ چومیں،
ہمیں بھی سمجھ آئے کہ اس بندے کو تو علماء سے بڑھ کر، مولویوں سے بڑھ کر پتہ ہے، پھر جہیز دینے کے احکام لے کر آیا، دکھائیں۔ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی؟ میں نے کہا جی ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ رسول اللہ کی چوتھی اور چہیتی بیٹی سے ہوئی؟ جی ہوئی۔ سیدہ کائنات حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہوئی؟ جی ہوئی۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا؟ میں نے کہا جی دیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں جہیز یہ ہے اور وہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، جتنا جہیز حضور نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اگر اتنا جہیز کوئی تیری بیوی کو دے تو قبول کرے گا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، 2 مشکیزیں، 2 تکیے، 1 چھاگل اور 1 چکی، 2 پانی پینے کے پیالے، یہ تمہیں کوئی دے تو بیوی کو وصول کرے گا؟ تو نے تو بیڈ کی ڈیمانڈ کرنی ہے، ہیئر ڈریسنگ کی ڈیمانڈ کرنی ہے، ٹیبل کی ڈیمانڈ کرنی ہے، پتہ نہیں ویسٹ کوٹ ٹھہرانے کے لیے تو نے کئی ان سے الماریوں کی ڈیمانڈ، اور پتہ نہیں جہیز میں گاڑی اور موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرنی ہے تو نے، وہ کہاں جائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پتر مجھے یہ بتا حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 4۔ بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے کہا پھر جہیز 1 کو کیوں دیا ہے، باقی 3 کو کیوں نہیں دیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو نے 1 دلیل دی، حضرت فاطمہ کو دیا، تو اوپر ہے، تو میں 3 دلیلوں سے تجھے پوچھ رہا ہوں باقی 3 کو کیوں نہیں ملا؟ مجھے بھی جواب دے۔ یہ باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھا دے، ہم بھی مان لیں گے بھی تجھے اصلاح معاشرہ میں بڑی اچھی طرح کی اسٹڈی اور مطالعہ ہے اور تو واقعی جہیز پر دلائل رکھتا ہے۔ اب کوئی جواب ان کے پاس نہیں، جہیز کے ڈیمانڈر کے پاس اس ٹائم منہ بند ہو جائے گا۔ باقی 3 بھی حضور کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، بنات پیغمبر ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو جو جواب وہ جواب یہ، دونوں کو کامن کر کے کاپی پیسٹ کر لو تو جواب مل جائے گا۔ تو اس کا آسان حل ہے، پیغمبر علیہ السلام کی پہلی 3 بیٹیوں کی شادیاں اس جگہ ہوئی ہیں جہاں خاوند کی حیثیت معاشی طور پہ مضبوط ہے، وہ مالی طور پر مضبوط ہے۔ تو جب خاوند ماشاء اللہ تعالی خود کما سکے، خاوند خود کچھ کر سکے، بزنس مین ہو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی تاجر ہو، تو پھر کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے خود کمائے گا۔ نہ حضرت ابو العاص کی بیوی حضرت زینب کو جہیز ملا، نہ حضرت عثمان کی 2 بیویاں، حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح پہ جہیز ملا، وہ بزنس مین لوگ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دنیاوی حساب سے کمزور ہیں، ایمانی حساب سے تو علی کی طاقت کی انتہا نہیں ہے نا، دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، تو بطور تعاون، بطور ہیلپنگ ہینڈ سسر نے ساتھ کچھ دے دیا ہے، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ سندھ کے دوستو، میں کس درد دل سے تمہیں بتاؤں، میں نے کئی ایسے فتووں پر دستخط کیے ہیں جو لوگوں نے طلاقیں دی اور ہم سے پوچھا اور ہم نے دستخط کیے، وجہ یہ تھا کہ یا تو شادی ہوئی، گھر میں کوئی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا یہ 2 نمبر کرسیاں، 2 نمبر میز، 2 نمبر بیڈ لے کر آئیے تمہاری بہو، لڑائی پڑ گئی۔ یا خاوند نے تانا دیا اپنی بیوی کو، تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے، یا نندوں نے تانا دیا، یا اسی طرح میں میرے دوستو جٹھانی وغیرہ نے تانے دیے، یا ساس سسر نے تانے دیے، یا سالہ سالی کے معاملات سامنے آئے اور یہ کہا کہ بالکل 2 نمبر مال لایا، اچھی چیزیں تیرا باپ نہیں لا سکتا تھا، لڑائی پڑی، اس کے بعد پھر ناراضگیاں ہوئیں اور آخر مسئلہ طلاق تک پہنچا۔ تو بھئی تم گھر بسانا چاہتے ہو یا گھر بگاڑنا چاہتے ہو؟ شادی تمہاری خانہ آبادیوں کے لیے یا خانہ بربادیوں کے لیے؟ ایک راضی نامے میں ہم گئے، خاوند بیوی کا راضی نامہ ہو رہا تھا، تو خاوند نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کے باپ نے ہمیں کیا دیا، تو میں نے وہاں کہا کہ اگر بیوی کو بھی بلا لیا جائے اور وہ بھی پردے میں ساتھ بیٹھے اور علماء بیٹھے ہمارے سامنے بیٹھ کے دونوں باتیں کریں تاکہ ہم سچ جھوٹ کے ایک نتیجے پر پہنچیں اور فیصلہ کریں۔ پہلے وہ نہیں مانے، میں نے کہا نہیں مانتے، ہم فیصلہ نہیں کریں، ہمیں ملاقات کراؤ، پردے میں بٹھاؤ، لیکن ہم پوچھیں گے بعد، اگر ہم سے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے
تو ہم یک طرفہ بات پہ فیصلہ نہیں کریں گے. تو بہرحال دونوں کو بلایا گیا. تو خاوند نے جب ایک بات کی نا جہیز, کمال اس کی بیوی کو سلام ہے یار, کیا جملہ بولا اس کی بیوی نے. میں نے کہا تیرے ابے نے تجھے دیا کیا ہے؟ تو میری تو ایک بار قریشی رگ پھڑک اٹھتی ہے نا اس مسئلے پر. اگر کوئی بیوی کو یوں ڈیمانڈ کرے, میں تو ہاتھ خاوند کو ڈال رہا ہوں کہ تو مرد ہے, تو اپنی بیوی کے لیے کما نہیں سکتا. تو اس کے جواب میں بیوی نے کہا کہ اپنے ابا کی حیثیت جانتے ہو, میرا باپ تو جہیز میں مجھے جہاز دے سکتا ہے, تیرا باپ ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. تو بھائی ہم کس جگہ پہنچ گئے, ہم کس جگہ آ گئے. اصلاح معاشرہ میں ایک بات اور بھی ہے, جب والد فوت ہو جاتا ہے تو بھائی تمام زمین اور جائیداد کا مالک بن کے, سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے. کوئی بڑا تیر مار لیا تو چلو بھائیوں کو دے دیا, بہنوں کے حق کھا گئے. اور کیا کہا کہ ابا نے جب شادی کرائی تھی تو بہنوں کو تو جہیز دیا تھا, لہٰذا ان کی میراث بھی ادا ہو گئی. جی نہیں, میراث اور ہے اور شادی پر خرچ اور تحفہ دینا اور ہے. یہ تو کھا لیا اس نے, تو بہنوں کے حقوق کھا کے بیٹھ گئے, یتیموں کے مال کو کھا کے بیٹھ گئے. قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء, اس کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے یوں فرمایا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا اے لوگو, رب کائنات کا اعلان ہے, جس بندے نے یتیموں کے مالوں کو کھا لیا, یہ اموال یتامہ نہیں کھا رہا, یتیم اور مسکین کے مال کو نہیں کھا رہا, یہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے, جہنم کے شعلے کھا رہا ہے, جہنم کے انگارے کھا رہا ہے, جہنم کا ایندھن کھا رہا ہے, اور اس جہنم میں یہ جائے گا. اور جس کے حقوق کو کھایا, رب کائنات نے یہ بات تو فرما دی, تو سرور کائنات نے تشریح میں فرمایا, من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین. کا جس بندے نے کسی کی ایک زمین, ایک بالشت 9 انچ بنتا ہے, اتنی بھی کم از کم ہتھیا لی تو اللہ 7 زمینوں کو توق اس کے گلے میں ڈال دے گا. یہ بھی اصلاح معاشرہ کی چیزیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں. اور اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے کہ ہماری پیداوار ہوئی ہے زمین کی, یا تو بارانی زمین ہے یا نہری زمین ہے. نہری کمانا ہم پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں یا نہر کے پانی کے پیسے دیتے ہیں یا پیٹر چلاتے ہیں, تو پھر 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور بارانی ہے تو پھر 10واں حصہ دینا لازم ہے. اس پر لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں, یار 10 بوریاں ہوئی ہیں تو ایک آپ نے دینی ہے, 100 ہوئی ہیں تو 10 دینی ہے آپ نے. کیا بیٹھے آپ, یہ ہم کوئی نہیں دیکھ رہے. مالدار ہے تو مالدار مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, سونے چاندی اپنے پاس موجود ہیں, لیکن زکوٰۃ دینے پہ تیار نہیں ہے. اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو اسے دنیا میں بخار نہیں, جہنم میں بخار ہوگا. میں نہیں کہتا, سورت نمبر 9 سورت توبہ کہتی ہے, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم. آیت پڑھیے, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. فرمایا جائے گا یوم یحمى علیہا, لفظی ترجمہ گرم کیا جائے گا. حماق گرم کو بھی کہتے ہیں, بخار اور ٹمپریچر کو بھی کہتے ہیں. فرمائے سے جہنم میں ٹمپریچر چڑھے گا, بخار ہوگا. کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دی تھی. پھر کیا ہوگا؟ کاویہ لایا جائے گا. کاویہ جانتے ہیں, جس کی تار کو پنگھال کے ٹاکا لگایا جاتا ہے, کاویہ. تو یہ فتکوی اور کاویہ یہ ایک ہی لفظ ہے. کاویہ عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. فتکوی بہا جباہہم, ان کے ماتھوں کو کاویہ سے داغا جائے گا. وجنوبہم, ان کی سائیڈ کو. وظہورہم, ان کی کمر کو. اور یہ روئیں گے کہ ہمیں کیوں داغا ڈالا جا رہا؟ جواب ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ جو پیسے تم نے اکٹھے کر کے رکھے تھے اور اکٹھے کر کے رکھے, اور زکوٰۃ صدقات اور غرباء کے حق نہ دیں, تو قرآن کہتے ہیں الذی, مثال اس شخص کی, جمع مالا, جس نے مال جمع کیا, وعدد, اور اسے گنتا رہا, کاؤنٹنگ کرتا رہا, وعدد,
شمار کرتا رہا، یحسب، اور یہ خیال کرتا رہا، ان مالہ اخلدا، کہ میرے پاس میرا مال ہمیشہ رہے گا، بینک بیلنس رہیں گے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ مال تو چھوڑ کے دنیا سے جائے گا. تو بھائی اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے. تو ہم کون سے اصلاح معاشرہ میں آج بیٹھے ہیں؟ تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے معاملات سے، اپنی ذات سے، اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیملی سے یوں اصلاح معاشرہ کی چیزیں سامنے لانی چاہیے تاکہ ہم خود کی اصلاح کر سکیں. اور جب ہم خود گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر بہت بڑی بات ہے کہ معاشرے سے ایک گناہ گار تو کم ہو گیا نا، ایک تو کم ہو گیا. تو ہم یہ کریں، اس سے ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.